آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ دوستو، ہماری خاص پیشکش اسلام کے جنگجو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہماری اس پیشکش میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چل رہا ہے۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں جانا تھا آپ کے حالات اسلام قبول کرنے سے پہلے کیسے تھے، اور ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ آپ کے حالات اسلام قبول کرنے کے بعد کیسے ہوئے، لیکن وہ مکمل نہیں ہوئے تھے۔ آج جانیں گے تفصیل سے آپ کے حالات اسلام قبول کرنے کے بعد کیسے ہوئے اس خاص پیشکش میں۔ جب حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تو علاوہ مال تجارت کے 40,000 روپے نقد ان کے پاس تھے۔ وہ سب انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور اسلام کی اشاعت میں صرف کر دیا۔ آزاد جملہ 7 غلاموں کو جو مسلمان ہو جانے کی وجہ سے طرح طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے، ان کو مول لے کر آزاد کیا، جن میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ عام طور پر مشہور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال راہ خدا میں دینے کا حکم دیا۔ اس وقت میرے پاس بہت مال تھا۔ دل میں خیال آیا کہ آج میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ جاؤں گا، چنانچہ میں نے آدھا مال حاضر کر دیا۔ اس کے بعد حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی کچھ قدر قلیل مال لائے۔ مجھ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اپنے اہل و عیال کے لیے کس قدر چھوڑا؟ میں نے عرض کیا آدھا، مگر حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جو دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا کہ اہل و عیال کے لیے میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہے، یعنی کل مال لے آیا ہوں، گھر کچھ مال نہیں چھوڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ میں حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی بھی سبقت نہیں لے جا سکتا۔ جب ابتدائے نبوت میں تبلیغ کا حکم آیا اور یہ آیت اتری فاصدع بما تؤمر، یعنی اے نبی احکام خداوندی کی تبلیغ کی تکلیف برداشت کیجیے، تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ابتدا نہ کریں۔ قریش کے جہلا اور شریر لوگ توحید کا بیان اور شرک کا بطلان سن کر جس سے اب تک ان کے کان نا آشنا ہیں، خدا جانے کس قدر مشتعل ہو اور کیا کر گزرے، لہٰذا ابتدا مجھے کرنے دیجیے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور اس وقت حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک عجیب خطبہ پڑھا جس میں حق تعالیٰ کی توحید اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور شرک اور بت پرستی کی مذمت بیان کی۔ یہ تقریر کچھ ایسی عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی تھی، اس کا کچھ اندازہ اس خطبے کے الفاظ سے ہوتا ہے۔ یہ پہلا خطبہ تھا جو اسلام میں پڑھا گیا۔ اس کے بعد جو ایذائے کافروں نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو دی اور جس ذوق کے ساتھ ان ایذاؤں کو انہوں نے برداشت کیا، وہ بجائے خود ایک دفتر عشق ہے۔ اسلام لانے کے بعد اپنے گھر کے سامنے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مسجد بنائی، اور یہ پہلی مسجد ہے جو اسلام میں بنائی گئی۔ اس مسجد میں روزانہ صبح کو بیٹھ کر وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ قرآن مجید اور پھر صدیق کی زبان سے سننے والوں کا ہجوم ہو جاتا تھا، اور ناممکن تھا کہ کسی نہ کسی پر اثر نہ ہو۔ روز کا یہ مشغلہ دیکھ کر کافروں نے مزاحمت کی۔ آخر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ باجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بجانب حبش ہجرت کی نیت سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ابن الدغنہ کافر تاجر قریش ملا اور وہ باصرار واپس لایا، اور رؤساء قریش سے کہا کہ تم ایسے شخص کو نکال دیتے ہو جو بے دیکھی ہوئی چیز یعنی ثواب آخرت کو کماتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے اور لوگوں کی غمخواری کرتا ہے اور مہمانوں کی ضیافت کرتا ہے۔ اچھا، اب میں ان کو امان دے کر واپس لایا ہوں، کوئی ان سے مزاحمت نہ کرنا۔ سب کافروں نے ابن الدغنہ کی امان کو منظور کر لیا، مگر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ فوراً بول اٹھے کہ میں کافر کی امان میں نہیں رہنا چاہتا، میرے لیے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امان کافی ہے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور سارا قصہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، اب تم کہیں نہ جاؤ، ہم کو بھی ہجرت کی اجازت ملنے والی ہے، ہمارے ساتھ چلنا۔ چنانچہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر مکہ میں قیام کر لیا اور بدستور تلاوت قرآن
اور تبلیغ اسلام کے دلربا کام میں مشغول ہو گئے۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات مکمل نہیں ہوئے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں جانیں گے تفصیل سے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی آپ کے میزبان عبد الواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔